یہ ہاتھ سے 15-15 کلومیٹر ویل چیئر چلا کر دفتر پہنچتے تھے. کیسے یہ بزنس کی دنیا میں کیسے آئے, کروڑوں روپے کیسے کمائے, معذوری کے باوجود 60 ملکوں کا سفر کیسے کیا, اور آخر میں شادی کیسے کی, اور یہ اب کیا کیا کر رہے ہیں. یہ ایک ناقابل یقین داستان ہے اور ملک کے ہر شخص بالخصوص ہر مزدور شخص کو ضرور پڑھنی چاہیے. میرا بس چلے تو میں اس کتاب کو سلیبس کا حصہ بنا دوں. امجد صدیقی کو زندگی گزارنے اور آگے بڑھنے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, یہ بھی ناقابل بیان ہے. مثلا میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ اس سے اس شخص کی اسٹرگل کا اندازہ کر لیجئے گا. صدیقی صاحب جس زمانے میں ویل چیئر پر آئے تھے اس دور میں نارمل انسان کو بھی نوکری نہیں ملتی تھی, جبکہ 90% مخلوق تھے, لہٰذا یہ روزگار کیسے حاصل کرتے. اس کے بعد جو کسی کے پاس نہیں تھا, مگر امجد صدیقی نے رکاوٹ بھی عبور کر لی. یہ مسلسل اپنے سابق بینک کے چکر لگاتے رہے اور انہیں بالآخر قائل کر لیا, آپ مجھے 3 ماہ کے لیے بلا معاوضہ ملازم رکھ لیں, میں نے اگر آپ کی ریکوائرمنٹس پوری کر لی تو مجھے ملازمت دے دیجیے گا, ورنہ میں چلا جاؤں گا. بینک راضی ہو گیا اور اس کے بعد یہ شخص روزانہ ہاتھ سے 15 کلومیٹر ویل چیئر چلا کر بینک جاتا رہا. یہ اس سفر کے لیے رات 3 بجے اٹھتے تھے, تیار ہوتے تھے, ہاتھ سے ویل چیئر دھکیل کر 15 کلومیٹر کا سفر کرتے تھے اور بینک کھلنے سے 1 گھنٹہ پہلے وہاں پہنچ جاتے تھے. اور اس روٹین میں ایک دن بھی تعطل نہیں آیا. یہ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے تھے؟ کیونکہ بس اور ٹیکسیوں میں اس زمانے میں ویل چیئر کی گنجائش نہیں ہوتی تھی. صدیقی صاحب نے دفتر میں اپنی ٹائپنگ سپیڈ عام لوگوں سے بڑھا لی تھی, لہٰذا یہ بینک میں 4 لوگوں کے برابر کام کرتے تھے. انہیں جتنا کام دیا جاتا تھا یہ انکار نہیں کرتے تھے اور اپنا کام مکمل کر کے گھر جاتے تھے. بینک کی انتظامیہ ان کے ڈسپلن سے اور کارکردگی سے متاثر ہو گئی اور انہیں پہلے مہینے ہی تنخواہ دے دی. سعودی عرب میں اس زمانے میں معذور آدمی کو کوئی شخص کرائے پر مکان نہیں دیتا تھا. امجد صدیقی نے مکان حاصل کرنے کے لیے جتنی جدوجہد کی, یہ بھی ایک تلسم ہوش روبا ہے. ویل چیئر پر پڑے لوگوں کو عمارتوں اور مکانوں میں داخل ہونے کے لیے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امجد صدیقی نے یہ واقعات بھی تفصیل سے لکھے ہیں. مثلا میونسپل کمیٹی ایک بار ان کے گھر کے سامنے کھڈا کھود کر چلی گئی. یہ رات دیر کے گھر واپس آئے تو ان کے گھر کے سامنے گڑھا کھدا ہوا تھا. یہ اکیلے رہتے تھے, لہذا ویل چیئر سمیت گڑھے میں گر گئے اور پوری رات ویل چیئر کو گھسیٹ کر باہر نکلنے کی صحیح کرتے رہے. میں کتاب کو یہ پورشن پڑھتے ہوئے رو پڑا تھا. اس زمانے میں معذوروں کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں تھی. امجد صدیقی نے یہ اجازت بھی حاصل کی, گاڑی بھی خریدی اور یہ اسے چلاتے بھی رہے. اور یہ ویل چیئر کو کس طرح گاڑی کے قریب لاتے تھے, پھر بازوں کی طاقت سے کس طرح اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر گرتے تھے, اور پھر ویل چیئر کو کس طرح سڑک سے اٹھا کر فولڈ کرتے تھے اور اسے کس طرح سائڈ سیٹ پر ایڈجسٹ کرتے تھے. یہ پورشن بھی ناقابل یقین ہے. ایک بار ہائی وے پر ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور امجد صدیقی گھنٹوں ویل چیئر پر بیٹھ کر مدد کا انتظار کرتے رہے, لیکن جب کوئی گاڑی نہ رکی تو پھر انہوں نے ویل چیئر پر بیٹھ کر ٹائر کیسے تبدیل کیا, یہ بھی ایک دل دہلا دینے والی داستان ہے. ان کے ساتھ جہازوں میں کیا سلوک ہوتا تھا, ایئر لائنز کس طرح انکار کرتی تھیں, کس طرح انہیں گھسیٹ کر سیٹوں پر بٹھایا اور اٹھایا جاتا تھا, ساتھی مسافر کس طرح ان سے پرہیز کرتے تھے, ان کی ویل چیئر پیک کرتے ہوئے کس طرح توڑ دی جاتی تھی, اور پھر یہ ایئرپورٹ سے کس طرح نکلتے تھے, ان کو نوکری سے کس طرح نکالا گیا, انہوں نے کندھوں پر تولیے رکھ کر کس طرح ویل چیئر پر کاروبار شروع کیا, اور یہ کس طرح ایک کامیاب بزنس مین بنے. یہ جہاز کے سفر کے دوران اپنا پیشاب اور پخانہ کیسے کنٹرول کرتے تھے, اور اگر سفر کے دوران ایمرجنسی ہو جاتی تھی تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا, اور پھر انہوں نے شادی کیسے کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے کیسے نوازا. یہ بھی ایک حیران کن داستان ہے اور یہ داستان بھی رونے پر مجبور کر دیتی ہے. امجد صدیقی واقعی پاکستان کے ہیرو ہیں. انہیں پاکستان کا بہادری کا سب سے بڑا ایوارڈ ملنا چاہیے اور ان کی کتاب درد کا سفر بھی ہر شخص کو پڑھنی چاہیے. میرا دعویٰ ہے یہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو زندگی کوئی بھی مشکل محسوس نہیں ہوگی. آپ کو زندگی کے تمام مسائل سے پیار ہو جائے گا اور آپ روز اپنے آپ سے کہیں گے اگر امجد صدیقی کر سکتا ہے تو میں یہ کیوں نہیں کر سکتا. دوسرا, آپ اس اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جس نے آپ کو مکمل بھی بنایا ہے اور آپ کو اپنا جسم اور اپنی ضروریات بھی خود پوری کرنے کا سلیقہ دیا. اللہ آپ پر کتنا مہربان اور رحیم ہے. آپ کو اس کا احساس بھی یہ کتاب پڑھ کر ہوگا اور آپ بھی میری طرح آخر میں کہنے پر مجبور ہو جائیں گے امجد صدیقی صاحب تسی گریٹ ہو, اور آپ بھی دونوں ہاتھوں سے ان کی عظمت کو سلام پیش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے.